Honorable VC Punjab University, faculty members, ladies and gentlemen, اور میرے بہت پیارے ہیروز آف دا ڈے، اسٹارز آف دا ڈے، ہونہار اسکالرز، میرے بچوں، السلام علیکم۔ آنریبل وائس چانسلر صاحب، آپ کا بہت شکریہ دیٹ یو آر ہوسٹنگ اس ٹوڈے۔ میں آپ کو یہ بات شاید کچھ لوگوں کے علم میں ہو یا نہ ہو، پنجاب آئی ایم اے ماسٹرز ڈگری ہولڈر، انگلش لٹریچر میں نے ماسٹرز کیا ہے، اینڈ آئی ہیو اے پنجاب یونیورسٹیز ڈگری۔ پیارے بچوں، میرے لیے تو آج گیسٹ آف آنر بھی آپ ہو، اسپیشل گیسٹ بھی آپ ہو، چیف گیسٹ بھی آج آپ ہو، اور میں پچھلے 1 مہینے سے آئی واز لکنگ فارورڈ ٹو میٹنگ یو، ٹو بینگ ود یو، اور آج میں آپ کو بتا نہیں سکتی جتنے آپ خوش ہو، جتنے آپ کے ماں باپ خوش ہیں، آپ کے گھر والے خوش ہیں، میں آپ کو ہینڈ آن مائی ہارٹ، کراس مائی ہارٹ، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ ان سے زیادہ شاید آج میں خوش ہوں۔ اور آج جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو ہم یہ صرف اسکالرشپس ایوارڈ نہیں کر رہے، آپ کو اسکالرشپس نہیں دے رہے، آج یہ ریکگنیشن آف یور میرٹ ہے، آف یور ہارڈ ورک ہے، آف یور کیپیبلٹیز ہے، ماشاءاللہ۔ اور اسی لیے میں نے رانا سکندر کو کہا کہ ان بچوں کو گارڈ آف آنر ملنا چاہیے، کہ یہ جتنا بھی ہم آپ کے میرٹ کو، آپ کی محنت کو سیلیبریٹ کریں اتنا کم ہے۔ تو یہ جو گارڈ آف آنر آج آپ کو پولیس نے دیا ہے، پولیس کے دستے نے دیا ہے، یہ آپ کی محنت کو، آپ کی ایبلٹیز کو، آپ کی ایفرٹس کو، آپ کے میرٹ کو آج ہم نے ایکنالج کیا ہے، سیلیبریٹ کیا ہے ایز اے نیشن۔ اور بچوں، میں آپ سے آج ایک چیف منسٹر کے طور پہ نہیں، ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ نہیں، میں آج آپ سے ایک ماں کے طور پہ خطاب کر رہی ہوں۔ میرے بھی 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے۔ میں ابھی آگے چل کے آپ سے ان کی بات بھی کروں گی کہ میں ان کے لیے کیا سوچتی ہوں، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو میں ان کے لیے سوچتی ہوں، مجھے وہ اپنی ذمہ داری کم لگتے، مجھے آپ میری ذمہ داری زیادہ لگتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، ریاست کو ماں کی طرح ہونا چاہیے۔ اب آپ کے پاس چیف منسٹرز آفس میں ایک ایسی چیف ایگزیکٹو ہے اس صوبے کی جو نہ صرف آپ کے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہی ہے، آپ کے پریزنٹ کے لیے کام کر رہی ہے، آپ کے فیوچر کے لیے کام کر رہی ہے، بلکہ وہ ایک ماں بن کے آپ کے لیے سوچ رہی ہے، دن رات سوچ رہی ہے۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے میرے بچوں کہ یہ آج ایک ایسے، یہ اسکالرشپ کا آغاز نہیں ہے، یہ ایک ایسے دور کا آغاز ہے، آپ کے مستقبل کا وہ آغاز ہے جس میں اگر آپ کے پاس وہ ریکوائرڈ فائنینشیل اویلیبل نہیں ہے، وہ اس طرح کے مواقع آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہیں، اپرچونٹیز فائنینشیل اویلیبل نہیں ہیں، تو اب سے پنجاب کا کوئی بچہ اگر وہ میرٹ پہ ہے، اس نے محنت کی ہے، اس کو اچھے کالج میں، اچھی یونیورسٹی میں اگر ایڈمیشن مل گیا ہے، تو اس وجہ سے کوئی اعلیٰ تعلیم سے محروم نہیں رہے گا کہ اس کے پاس وہ اس طرح کی فائنینشیل اپرچونٹی نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ دن رات آپ کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے
آپ کو ایک بہتر فیوچر دینے کے لیے، آپ کو ایک بہتر تعلیم دینے کے لیے وہ دن رات کام کرتے ہیں. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دن رات کام کرنے کے باوجود وہ سارے اینڈز کو نہیں جوڑ سکتے. وہ آپ کے لیے وہ مواقع شاید کرنا چاہتے بھی ہوں فراہم، تو ان کے وسائل اجازت نہیں دیتے. تو آپ کی تعلیم جو ہے آپ کے ماں باپ سے زیادہ مریم نواز شریف کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ. اور جیسا کہ آپ کو ابھی سیکریٹری ہائر ایجوکیشن نے بتایا، جو ہمارے منسٹر ہیں رانا سکندر اور سیکریٹری ہائر ایجوکیشن جو ہیں ڈاکٹر فرخ، انہوں نے بہت محنت سے اس اسکالرشپ پروگرام کو آج وہ ہم اس کی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں. بہت محنت سے انہوں نے کام کیا ہے، تو آئی تھنک ان کے لیے بھی دیر شوڈ بی اے بگ راؤنڈ آف اپلاز. اور رانا، مجھے یہ خوشی ہے کہ آج رانا اسٹیٹ سیکریٹری بن کے، وہ آج ایک منسٹر نہیں تھا یہاں پر، وہ ہی واز اے اسٹیٹ سیکریٹری ہیئر. پوری تقریب کو اس نے کنڈکٹ کیا ہے. مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے یہ دیکھ کے، کیونکہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے، جو آپ کے پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں، جو آپ کے حکمران ہوتے ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ آپ کی بہتری کے لیے، آپ کے بہتر مستقبل کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے، ہمارے جنریشنز کے مستقبل کے لیے کام کریں. تو 30,000 اسکالرشپس تھے میرے پاس. مجھے تقریباً 70,000 اپلیکیشنز آئیں. اور بچوں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ تمام میٹنگز کو میں نے خود چیئر کیا. ہر ہفتے میں ڈاکٹر فرخ کو فون کر کے پوچھتی تھی کہ مجھے بتائیں وہ ہونہار اسکالرشپ کب لانچ ہو رہا ہے، کیونکہ میں اس میں ایک دن کی بھی تاخیر نہیں چاہتی تھی. اور میں چاہتی تھی کہ یہ ایڈمیشن جب کھلیں تو آپ کے پاس اسکالرشپس ہوں. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ 68 ڈسپلنز کے لیے یہ اسکالرشپس جا رہے ہیں. اس میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز دونوں شامل ہیں. اس میں میڈیکل کالجز بھی شامل ہیں. اس کے اندر لمز، فاسٹ، GIK، اس طرح کی تمام جو یونیورسٹیز ہیں. جب وسائل کی کمی کی وجہ سے جہاں داخلہ بچوں کے لیے خواب ہوتا تھا، اب وہ آپ کے لیے خواب نہیں رہے گا. وہ خواب اب میرا خواب بن گیا، بلکہ میرے خواب سے زیادہ وہ میری رسپانسبلٹی بن گئی ہے، میرا فرض بن گیا. اور یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے بچوں کہ 60% آف دیز اسکالرشپس آر گوئنگ ٹو دا فیمیل اسٹوڈنٹس، دا گرل اسٹوڈنٹس. ویسے اس میں زیادہ تالیاں لڑکوں کو بجانی چاہیے، کیونکہ بچے یہ بات سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کو اگر ان کے اندر ابیلٹی ہوتی ہے، اگر ان کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے، میرٹ ہوتا ہے، تو ان کے اوپر سوشل ریسٹرکشنز اتنی لگا دی جاتی ہیں کہ ان کو یہ مواقع نہیں ملتے. بٹ آئی ایم ویری ویری ہیپی کہ ان 30,000 اسکالرشپ میں سے 18,000 لڑکیاں ہیں اور 12,000 لڑکے ہیں. اور اس میں میں نے کسی شہر کی، کسی ڈیوائڈ کی میں نے تفریق نہیں رکھی. ساؤتھ پنجاب کو 32% اسکالرشپس جا رہے ہیں ماشاءاللہ، نارتھ پنجاب کو 24% اسکالرشپس جا رہے ہیں، اور سینٹرل پنجاب کو آبادی کے لحاظ سے 42% جو ہے وہ اسکالرشپس جا رہے ہیں. اور بچوں، جو خوشی کی بات ہے، جو سیلیبریٹ کرنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ 100% میرٹ پہ یہ اسکالرشپس دیے گئے. آپ میں سے، آپ یہاں ہزاروں بچے بیٹھے ہیں، کوئی ایک بچہ کھڑا ہو کے مجھے بتا دے کہ میڈم مجھے کسی سفارش پہ یہ اسکالرشپ ملا. ہم انسان ہیں، ہم ڈفرینٹ فلاسفیز میں، اسکولز آف تھاٹس میں، کریڈز میں ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں، پولیٹیکل بھی ہماری افیلیشنز ہوتی ہیں. اگر آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے
تو بھی مجھے آپ سے پیار ہے، تو بھی آپ کو اسکالرشپ جائے گا. اگر آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے نہیں ہے اور کسی اور جماعت سے، تو بھی آپ کو یہی میرٹ ملے گا، یہی اسکالرشپ ملے گا وداؤٹ ڈسکریمنیشن. جس طرح میں نے پنجاب گورنمنٹ کے اندر، گورننس کے اندر، چاہے وہ پولیس فورس ہو، پولیس فورس کے جوان بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، آفیسرز بیٹھے ہیں، سب آپ کو یہ بتائیں گے، اور یہاں پر کمشنر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ڈی سی لاہور بھی بیٹھے ہیں، کہ تمام ڈسٹرکٹس کے اندر، چاہے وہ پولیس کی اپوائنٹمنٹس ہوں یا وہ ڈی سیز کی اپوائنٹمنٹس ہو، کمشنرز کی اپوائنٹمنٹس ہو، سیکرٹریز کی اپوائنٹمنٹس ہو، میں حلفاً اس قوم کو یہ بتا سکتی ہوں، اس نئی جنریشن کو یہ بتا سکتی ہوں کہ 10 مہینے میں ایک اپوائنٹمنٹ بھی میں نے آؤٹ سائڈ میرٹ نہیں کی. اسی طرح یہ جو اسکالرشپس آپ کو جا رہے ہیں، یہ بھی 100% میرٹ کو فالو کیا گیا. اور نہ صرف یہ بلکہ بہت جلدی، کیونکہ آپ میریٹوریس بچے ہو، میں بہت جلدی آپ کے لیے لیپ ٹاپس بھی لے کے آ رہی ہوں انشاءاللہ. تاکہ نہ آپ کے والدین کو اور آپ کو اپنی فیس کی فکر کرنی پڑے، نہ آپ کو ان ایڈز کی فکر، ٹیچنگ یا پڑھنے میں آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے، چاہے وہ لیپ ٹاپس ہو، کچھ بھی ہو، وہ ذمہ داری انشاءاللہ تعالیٰ میں اٹھاؤں گی. اور کب سے ہم لیپ ٹاپس لے کے آ رہے ہیں؟ جنوری سے انشاءاللہ تعالیٰ میں دوبارہ آؤں گی آپ کے پاس آپ کے لیے لیپ ٹاپس لے کے. اور 10,000 بائکس اسٹوڈنٹس کو جا چکی ہیں، الیکٹرک بائکس، 20,000 ان دا پائپ لائن ہیں، اور اگر آپ کو اپنی ٹرانسپورٹ کے لیے ای بائکس کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی میں دوں گی آپ کو. سیاستدان کی یہ پہچان نہیں ہے کہ وہ کتنے بڑے عہدے پہ ہے، کتنی اچھی تقریر کر لیتا ہے، کتنا بڑا اس کا قد ہے. سیاستدان کی اور لیڈرز کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی جنریشنز کے اندر، آنے والی جنریشنز کے اندر، اپنی یوتھ کے اندر، اپنی نوجوان نسل کے اندر کتنا انویسٹ کرتے ہیں. آپ کو امپاور کرنا میری ذمہ داری ہے. کہتے ہیں نالج از پاور، اور نالج سے بہتر امپاورمنٹ کوئی نہیں ہے. اس لیے میرے لیے آج کا دن انتہائی اہم دن ہے، اور میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں فرام دا کور آف مائی ہارٹ آئی ایم دا ہیپیسٹ پرسن ٹوڈے، ہیپیسٹ ماشاء اللہ. اور ابھی جیسے ڈاکٹر فرخ نے کہا کہ ہم صرف ایکسیس ٹو ایجوکیشن آپ کو نہیں دے رہے، میرا یہ دل ہے کہ آپ کی جو کالجز ہیں، آپ کی جو یونیورسٹیز ہیں، اس میں جو ایجوکیشن کی کوالٹی ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن، کوالٹی آف ٹیچنگ، کوالٹی آف دا سلیبس بینگ ٹاٹ، وہ سب جو ہے آپ دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس 65% یوتھ ہے اور یونیورسٹیز میں، کالجز میں پڑھتی ہے. اگر اتنی خوش قسمت ہیں کہ کالج اور یونیورسٹی تک پہنچ جاتے ہیں، لٹریسی ریٹ بھی ہمارا بہت ڈسملی لو ہے، اس پہ بھی ہم دن رات میں کام کر رہی ہوں. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری اتنے اچھی یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، لیکن انٹرنیشنل رینکنگ میں ہم کہیں بھی فگر نہیں کرتے. کتنے افسوس کی بات ہے. تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، یہ ایک وعدہ میں آج کر کے جا رہی ہوں، اور اگلے 5 سال میں اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یونیورسٹیز اور کالجز کی جو ایجوکیشن کی کوالٹی ہے اس کو ہم امپروو کر کے جائیں گے. اور جو ہم ابھی نواز شریف انٹرنیٹ سٹی میں بنا رہی ہوں، پاکستان کی پہلی انٹرنیٹ سٹی ہے لاہور میں، وہاں پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے لیے ایک الگ سے میں نے لینڈ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دیا. اور میری پوری کوشش ہے کہ جو ورلڈ ریناؤنڈ یونیورسٹیز ہیں
ان کے کیمپسز ہم لاہور میں لے کے آئیں تاکہ بچوں کو جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تعلیم ہے، گلوبل سٹینڈرڈ کی جو بہترین یونیورسٹیز میں تعلیم دی جاتی ہے، وہ میرے بچوں کو یہاں پر پاکستان کے اندر اویلیبل ہے۔ اور ابھی مجھے رانا سکندر کے تھرو آپ کا میسج ملا جس میں آپ سب نے یہ کہا تھا کہ آپ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں باہر جا کے بھی پڑھنا چاہتے ہو، تو میں آلریڈی اس پہ کام کر رہی ہوں۔ وہ تھوڑا مہنگا پروجیکٹ ہے، لیکن آپ سے زیادہ مہنگا میرے لیے کچھ نہیں ہے، آپ سے زیادہ پریشس میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اگر آپ کو اپنے میرٹ پہ کہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن دنیا میں مل جاتا ہے پاکستان سے باہر، تو میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کا پورا خرچہ ہم اٹھا لیں۔ میرے جتنے بھی منصوبے ہیں اس میں سینٹر آف جو میرا فوکس ہے، جو نیوکلیس ہے تمام منصوبوں کا، وہ آپ سب ہو۔ اور میں آئی کی ناٹ ایمفسائز انف، چاہے وہ ای بائکس ہوں، چاہے وہ اسکول کالج کی بسز ہوں، یا نواز شریف انٹرنیٹ سٹی ہو، یا وہ کوئی بھی منصوبہ ہو، چاہے وہ اسموگ میٹیگیشن ہو، انوائرمنٹ کی بہتری ہو، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے وہ انڈسٹری ہو، ہر جگہ ہم نے ابھی ہزاروں انٹرنز جو ہیں وہ رکھے ہیں، 60,000 پر منتھ، اور وہ سارے انٹرنز جو ہے وہ ینگ لڑکے اور لڑکیاں جو یونیورسٹیز سے کالجز سے ابھی اپنی تعلیم مکمل کر کے نکلیں۔ اور بچوں، یہ جو آپ کو اسکالرشپ ملا ہے، یہ آپ پہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ آپ نے اپنی محنت سے، اپنے میرٹ سے حاصل کیے۔ یہ آپ کا پیسہ ہے، آپ کی امانت ہے، پنجاب کا پیسہ ہے، پاکستان کا پیسہ ہے، پاکستان کے عوام کی امانت ہے، آپ کی امانت ہے۔ لیکن ایک سوال میں ضرور پوچھوں گی، کئی دفعہ یہ بات ہوتی ہے کہ کون سا اپنی جیب سے پیسہ دیا ہے، عوام کا پیسہ ہے، عوام پہ لگ رہا ہے۔ بالکل میری جیب سے نہیں جا رہا، عوام کا پیسہ ہے، عوام پہ لگ رہا ہے۔ لیکن میں بچوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ عوام کا پیسہ یہ ہے تو یہ عوام کا پیسہ پہلی حکومتوں کے پاس بھی تو تھا نا۔ وہ پہلی حکومتوں کے پاس بھی تھا، وہ آپ تک کیوں نہیں پہنچا؟ اگر آپ تک پہنچا ہوتا تو کئی لاکھ بچے، کئی کروڑ بچے ابھی تک پڑھ چکے ہوتے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے آج۔ اور بچوں، آج میں یہاں کھڑے ہو کے فرسٹ ٹائم یہ اعلان کر کے جا رہی ہوں، دھیان سے میری بات سننا، سن رہے ہو نا؟ نہیں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ایسے نہیں۔ میں آج آپ کو یہ اعلان کر کے جا رہی ہوں، اس کو چاہے میرا اعلان سمجھ لو۔ اعلان میں جو کرتی ہوں، جو وعدہ کرتی ہوں، اس کو پورا کرتی ہوں، کیونکہ میں نواز شریف کی بیٹی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورا کرتی ہوں۔ میں نے آپ سے اسکالرشپس کا وعدہ کیا، میں آج اسکالرشپ 8-9 مہینوں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اسکالرشپس لے کے، لیپ ٹاپس بھی لے کر آ رہی ہوں جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتی ہوں اور یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ میں آج صبح جس منصوبے پہ کام کر رہی تھی، میں صرف آپ کی یہ 3-4 سال کی تعلیم نہیں دیکھ رہی، اس سے زیادہ بھی اس کے بعد آپ ماسٹرز کریں گے، کہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیں گے تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایکسپینسز ہم اٹھائیں گے آپ کے۔ لیکن آج میں کچھ اور کہنے لگی ہوں۔ میں نے آپ کی لائف کا اینڈ ٹو اینڈ سلوشن بطور چیف منسٹر، بطور آپ کی ماں کے، اٹ از مریم نواز شریف's responsibility۔ آپ آج تعلیم حاصل کر کے، ڈگری لے کے باہر سڑکوں پہ پھرتے رہو، آپ کو نوکری نہ ملے تو بھی یہ ہمارا فیلئر ہے۔ آپ کوئی تعلیم حاصل کر کے آپ اپنے لیے کوئی روزگار کمانا چاہو، کوئی جاب کرنا چاہو، کوئی کاروبار کرنا چاہو، اور اگر آپ کو وہ اپرچونٹی نہیں ملتی تو بھی میری ذمہ داری ہے، میری ناکامی ہے۔ تو آج سے میں نے اس اسکیم پہ کام شروع کیا۔ آج صبح میں اپنی فرسٹ میٹنگ کر کے آئی ہوں کہ جب آپ
ایک ڈگری لے کے نکلو تو ایک تو آپ کو جاب اپرچونٹی بھی ملے, آپ کو باہر نہ جانا پڑے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے بچے اپنے ملک کو چھوڑ کے باہر جاتے ہیں ایک بہتر زندگی کی تلاش میں, بہتر اپرچونٹیز کی تلاش میں. یہی جو ہماری توانائیاں ہیں, یہ جو ہماری انرجیز ہیں, یہ جو ہماری ایفرٹس ہیں, یہ جو ہماری محنت جو ہم باہر جا کے کرتے ہیں, اگر ہم اپنے ملک میں کریں تو آپ سوچو ہمارا ملک کتنا ترقی کرے گا. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا کی, بہت نعمتیں عطا کی, اور جب ہم نعمتوں کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ریسورسز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں, وہ منرلز جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, وہ تمام وسائل جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں جو آپ کو سامنے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پاکستان پہ سب سے بڑی عطا اور پاکستان کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ پاکستان کی 65% یوتھ ہے, جو اس ملک کی ترقی میں جب اپنا حصہ ڈالے گی تو بتاؤ بچوں, اس ملک کی ترقی کو, اس ملک کو آگے بڑھنے سے دنیا کی کون سی طاقت روک سکتی ہے؟ بتاؤ مجھے آج. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک ایسی اسکیم لے کے آئیں جس پہ میں کام کر رہی ہوں کہ آپ کو 1 کروڑ تک کا قرضہ اویلیبل ہو. آپ نے جو کاروبار کرنا ہے آپ کریں تاکہ آپ اپنے والدین پہ بوجھ نہ بنیں, اور وہ قرضہ آپ کو آسان قسطوں پہ ملے. اس کا جو سارا سود کا انٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ ہم خود اٹھا لیں گے. آپ کو سود فری قرضہ ملے تاکہ آپ ریلیکسڈ مائنڈ کے ساتھ اپنے مستقبل کی جو شیپ ہے وہ ترتیب دو. یہ بچیاں جو آج میرے ساتھ بیٹھی تھیں, میں نے ان سے پوچھا, اور یہ جو بچے ابھی میرے سے اسکالرشپس لے کے گئے ہیں, بہت مشکل سے میں نے اپنے آنسو کنٹرول کیے. کسی آئی سویئر میں, کیونکہ میں نے جو بات کی ہے, کسی بچے کو میں نے پوچھا آپ کا والد کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرے والد مزدور ہیں. ایک کو پوچھا آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے والد ایک چھوٹے سے آفس میں کہیں کام کرتے ہیں. ابھی جو بچیاں یہاں بیٹھی تھیں میں نے ان سے پوچھا کہ اس سے آپ کی کیا ہیلپ ہوگی, آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ اس بچی نے کہا میرے والد بیمار ہیں اور میری اس سے یہ ہیلپ ہوگی. سب بچوں کا ویسے ایک کامن جواب تھا, اور وہ یہ تھا کہ ہم اپنے والدین پہ ہم بوجھ نہیں بنیں گے, ہم اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے. ماشاءاللہ. اور میں پھر سے یہ بات کہتی ہوں کہ یہ احسان نہیں ہے, آپ سر اٹھا کے یہ اسکالرشپس لو, اپنے بہت فخر سے پڑھو, یہ آپ کا حق ہے جو میں آپ تک لے کر آئی ہوں. لیکن بچوں, کیونکہ اب میں ماں کے طور پہ بات کر رہی ہوں, میرا بہت ضروری ہے کہ میں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں. آپ کے ہاتھ میں بندوق, گلیل, پتھر, کیلوں والے ڈنڈے, یہ پاکستان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. پاکستان کا یہ چہرہ ہے جو یہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہ جو چہرہ ہے نا, یہ یونیورسٹیز اور کالجز میں بیٹھا پڑھتا اچھا لگتا ہے, یہ ڈی چوک میں بیٹھا پتھر مارتا, ڈنڈے چلاتا اچھا نہیں لگتا. خدا کے واسطے میری اس بات کو سمجھو, میں آج ہوں یہاں پر, کل نہیں ہوں گی, لیکن کیا میں چاہوں گی کہ میرا بیٹا جنید اس کے ہاتھ میں کیلوں والا ڈنڈا ہو؟ آپ چاہو گے کہ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں یا آپ کے ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے ہوں؟ آپ چاہو گے کہ آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بامز ہوں؟ آپ چاہو گے کہ آپ کے ہاتھ میں پتھر ہو؟ میں آپ کو بتاؤں 100% سچ ہے. اس دن میں CMH گئی تو میں نے جو پولیس والے وہاں پر زخمی تھے, جو رینجرز کے جوان وہاں پر زخمی تھے, میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. میں نے ان سے پوچھا, سب کے سروں کو پٹیاں بندھی ہوئی تھیں, بینڈیج سر تھے ان کے, اور کوئی ایسا پولیس کا جوان, رینجرز کا جوان ایسا نہیں تھا جس کی ہڈیاں نہ ٹوٹی ہوں, جس کا سر نہ کھلا ہوا ہو, جس کی آنکھ نہ زخمی ہو. تو میں نے اس سے پوچھا, اس کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی, میں نے اس کو SP رینک کا آفیسر ہے, میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کے سر کو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک موب نے مجھے اٹیک کیا, کیلوں والے ڈنڈے سے انہوں نے میرے سر پہ مارا, اور میرا اس کی اسکل فریکچر تھی, اس کا برین ڈیمیج تھا.
جس بھی اہلکار کے پاس میں چل کے گئی ہوں اس کی یا ٹانگ کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں یا بازو کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں یا اسکل فریکچر تھی, آنکھیں ضائع ہو چکی ہوئی تھیں. کیا بچوں مجھے آنیسٹلی ایک بات بتاؤ, کیا بطور نیشن یا ینگ جنریشن جو ڈیسنٹ ہے, جو ایجوکیٹڈ ہے, کیا ہمیں یہ چیز سوٹ کرتی ہے؟ اور اگر یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے, چلو ایسے مان لو کہ یہ بڑی ایک پازیٹیو چیز ہے اور میں آپ کو کسی پازیٹیو چیز کی ترغیب دے رہی ہوں کہ ہاں آپ کو یہ کرنا چاہیے, نکلو, آ جاؤ, گھراؤ کر دو, جلا دو, تو پھر سب سے زیادہ آگے میرے اپنے بچوں کو کھڑا ہونا چاہیے. اور اگر میرے بچے وہاں پر نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ سیف اور ٹھیک چیز نہیں ہے آپ کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے بچوں کو سیف جگہ پہ بٹھایا ہوا ہے, ان پہ آنچ بھی نہیں آ سکتی, اور قوم کے بچوں کو وہاں پر مار کھانے کے لیے اور مارنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے. پوائنٹ بلینک رینج سے رینجرز پہ اور پولیس پہ گولیاں چلائی گئی. میں نے ایک پولیس والے سے پوچھا اور ایک رینجرز سے میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ادھر ادھر سے کہیں گولی آئی ہو, پتہ نہ چلا ہو. تو میں نے کہا کہیں پہاڑ کے اوپر سے کہیں سے ایسے ایمبوش ہو گیا تھا, کسی گولی کی زد میں آ گئے. اس نے کہا نہیں میڈم, میرے سامنے کھڑے ہو کے پوائنٹ بلینک رینج سے مجھے گولی ماری گئی. ان دنوں میں بیلاروس کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ آئے ہوئے تھے پاکستان, اسٹیٹ گیسٹ تھے ہمارے. بچوں مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ وہ ہمارا کیا چہرہ لے کر اس ملک سے واپس لگ گئے ہوں گے. ان کو ہماری آئی ٹی یونیورسٹیز میں آنا چاہیے تھا, ان کو پنجاب یونیورسٹی میں آ کے ان بچوں سے ملنا چاہیے تھا, ان کو ہمارے کالجز میں, یونیورسٹیز میں, ہماری انڈسٹریز کا دورہ کرنا چاہیے تھا. اور وہ کیا چہرہ دیکھ کر گئے پاکستان کا؟ دھواں, شیلنگ, آنسو گیس, گولی چل رہی ہے, اور نہتے لوگ جو ہیں وہ جو نہتے پولیس آفیسرز ہیں, میں نے منع کیا تھا کہ آگے سے گولی نہیں چلانی, اور خدا نخواستہ پنجاب پولیس آگے سے گولی چلا دیتی تو کیا بنتا؟ یہ چہرہ لے کر, یہ چہرہ دیکھ کر وہ اپنے ملک واپس گئے. تو بچوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, کیا پاکستان کے لیے آپ یہ چہرہ چاہتے ہو؟ مجھے جواب چاہیے. اور جنید جب ڈگری لے کے آیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کی ڈگری دیکھ کر, میں نے اس کو بڑا پیار کیا. لیکن وہ ڈگری صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے. اگر جنید کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, اگر اس کے اندر یہ تفریق نہیں ہے کہ اپنی جو بات ہے وہ کسی کو گالی دیے بغیر, کسی کو نیم کالنگ کے بغیر, کسی سے زبان درازی کیے بغیر اگر اس کو بات کرنی نہیں آتی تو یہ اس کی ڈگری جو ہے وہ کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ کچھ بھی نہیں. تو میں بطور ماں یہ بات آپ کو ضرور کہنا چاہوں گی کہ ملک کی ترقی کسی پنجاب ہونہار نواز تقریب سے خطاب کر رہی تھیں اور انہوں نے کہا کہ طلبہ کو اسکالرشپس دینے پر بہت خوش ہوں. پنجاب میں 30,000 اسکالرشپس دی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو کاروبار کے لیے قرض پروگرام پر کام کر رہی ہوں. نوجوانوں کو بغیر سود کے 1 کروڑ روپے تک قرض دینے کا پروگرام ہے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تقریب سے خطاب کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ احتجاج اور فساد پاکستان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. غلیل, ڈنڈے اور پیٹرول بم پاکستان کا چہرہ نہیں ہو سکتے. نوجوان نسل کا روشن مستقبل ہی پاکستان کا اصل چہرہ ہے. مریم نواز نے مزید کہا کہ احتجاج کے لیے پاکستان کے بچوں کے مستقبل سے کھیلا جا رہا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی یہ تقریب تھی جس سے خطاب کر رہی تھی, اور انہوں نے کہا کہ پنجاب میں 30,000 اسکالرشپس دی جا رہی ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ طلبہ کو اسکالرشپس دینے پر بہت زیادہ خوش ہوں. کوئی وہ سختی کر بھی دیں, کوئی ایسی بات کر بھی دیں جو آپ کو پسند نہیں آ رہی یا جو آپ پہ کنٹرول کرنا مشکل ہے, تو اس وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کرو, کیونکہ وہ ایک ایک لفظ جو آپ منہ سے نکالو گے وہ اس کے امپیکٹ آپ کی پوری زندگی پہ ہوگا. یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھنا.
تو میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی، اسی طرح آپ کے جو اساتذہ کرام ہیں، آپ کے جو ٹیچرز ہیں، آپ کے جو پروفیسرز ہیں، ان کی بھی جو عزت ہے، تکریم ہے، ان کو آنر کرنا ہے، وہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور آخری بات میں کرنے لگی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کی اپنی طرف ذمہ داری ہے، اپنی زندگیوں میں بہتری لانے کی ذمہ داری ہے، ایسے ہی آپ کی ذمہ داری اپنے ماں باپ کی طرف ہے، اپنے گھر والوں کی طرف ہے، اپنی سوسائٹی کی طرف ہے، اپنے محلے کی طرف ہے. لیکن اس سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی وہ کانٹریکٹ ہے جو آپ نے اپنے ملک کے ساتھ سائن کیا ہوا ہے. جب سوچنا پاکستانی بن کے سوچنا، اور جو چیز آپ کے ملک کے لیے اچھی نہیں ہے وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اگر خدا نخواستہ اس ملک کو نقصان ہوا تو ہمارا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا اس دنیا میں. تو آج جہاں میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ آپ کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے، آسانی لانے کے لیے، آپ کے لیے مواقع پیدا کرنے کے لیے، اپرچونٹیز پیدا کرنے کے لیے میں دن رات ایک کر دوں گی، یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں. آپ بھی مجھ سے وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرو کہ جو آپ کے ملک کو نقصان پہنچائے گا. بولو وعدہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقی دے، خوب آگے بڑھو، خوب پڑھو، اس ملک کا نام روشن کرو، اپنے وطن کا نام روشن کرو، اپنی مٹی کا نام روشن کرو، اپنے ماں باپ کا، اپنے خاندان کا نام روشن کرو. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے ایک پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے. پاکستان! God bless you all. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ طلبہ کو اسکالرشپس دینے پر بہت خوش ہوں. پنجاب میں 30,000 اسکالرشپس دی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ آج طلبہ کو صرف اسکالرشپس نہیں، میرٹ پر محنت کا صلہ مل رہا ہے. مزید انہوں نے کہا کہ اچھا سیاستدان وہ ہوتا ہے جو نوجوانوں کے مستقبل پر سرمایہ کاری کرتا ہے.